अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाखबर के साथ वीडियो चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको जिन मेहमान से मिलवाने के लिए लाए हैं, आज के हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। आज हम आपको मिलवाने चाह रहे हैं चौधरी मोहम्मद इलियास साहब से, जो कि इस्लामाबाद हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में पब्लिक सिटी सेक्रेटरी भी हैं और इनका ज़राअत से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और इन्हें हम आज पूछेंगे कि इस्लामाबाद जैसी जगह पर इतने जदीद तरीक़ों से और ये बहुत ही एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, जिन्हें हम आम तौर पर इंग्लिश वेजिटेबल्स भी कहते हैं, जो हमारी पाकिस्तान की जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं हैं, वो लगाते हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि वो किस तरीके से लगा रहे हैं, इनको लगाने के फ़वाइद क्या हैं और इसको आप लोग कैसे अपने जो है फार्म्स पे लगा सकते हैं या अपने घरों में लगा सकते हैं, और इसके लगाने के तरीके क्या हैं, इनकी कीमतों में और बाकी सब्जियों की कीमतों में क्या फ़र्क है, और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवालात हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको आज की जो प्रोग्राम है उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो सके और हम आपको इनसे रिलेटेड जितने भी सवालात हैं वो आज के प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह के रहमत, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ लोग प्लाज़ों का सोचते हैं, इस तरह की चीज़ों का सोचते हैं, तो आपने ज़राअत को अपना शोबा क्यों बनाया? असल में मैं बचपन से ना ज़राअत का बड़ा शौक़ था माशाल्लाह। मैंने बचपन से स्कूल और कॉलेज के दौर में भी छोटी मोटी ज़राअत मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा सर, तो यहाँ पे आप जो वेजिटेबल्स लगा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरह की वेजिटेबल्स? यहाँ जो हम जो लगा रहे हैं ना, इसमें तकरीबन इस वक्त जो हम लगा रहे हैं ये ज़्यादा हम इंग्लिश वेजिटेबल लगाते हैं। ठीक है, उसमें सैलरी है, ठीक, पार्सली है जी, लीक है, ब्रोकली है, ब्रसेल्स स्प्राउट है। अच्छा, मतलब आप ज़्यादातर वो वेजिटेबल्स लगा रहे हैं जो पाकिस्तान की अपनी नहीं है, एक्जॉटिक है, जो बाहर से हमारी ज़्यादातर इंग्लिश वेजिटेबल्स। इसका जो बीज है ना जी, बिल्कुल, बीज तो हमारे जो मुल्क में काफ़ी चीज़ों का बाहर से आता है। जी जी, लेकिन वेजिटेबल ये तकरीबन सारा बीज बाहर से आता है। ठीक है, हमारा भी यहाँ पर हो सकता है कुछ बीज हम यहाँ बनाना शुरू कर दिए हमने। मतलब ये एक मूली है, इसको रेड मीट कहते हैं, इसका बीज हम यहाँ बना रहे हैं। दूसरी मूली का भी बना रहे हैं, शलगम का बना रहे हैं, उसके बाद बीट का हम यहाँ बीज शुरू किया हुआ है। इस तरह कुछ बीज हमने शुरू किए हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़े लेवल पर तो तब हो सकता है या तो गवर्नमेंट को या किसी कंपनी के साथ हो जाए फिर, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन बाद सब्जियों का आपस में हो जाता है, तो इसमें कुछ वक्फा रखना पड़ता है बीज लगाने में। बिल्कुल सर, ये कोई थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके तरफ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम आ जाएँ। अच्छा सर, तो जब हम ऐसी वेजिटेबल्स की बात करते हैं जो सब्जियां बाहर की हैं या इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, तो हमारे ज़हन में एक चीज़ होती है कि उसके और इसके क्लाइमेट में जो हमारी आम सब्ज़ी हैं उसमें फ़र्क है कि उसका जो है टेम्परेचर वगैरह बाहर लगाते हैं तो लाजमी सी बात है उसके और पाकिस्तान के टेम्परेचर में फ़र्क है, तो वो आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? वो जी इस तरह है कि जो हमारा मुल्क है इसमें अल्लाह ताला की बड़ी करमनाज़ी है, यहाँ 4 सीज़न है। बिल्कुल सर। आप जब ये इसकी जो पनीरी है, ये मतलब जिस तरह ये सैलरी है, बिल्कुल, और लीक है, जी जी, और पार्सले, ये चीज़ें जो ये गर्मी में एक तो उगाना इनका बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि पनीरी जो जब हम लगा देते हैं इसकी ग्रोथ बहुत आस्ता है। इसके लिए फिर हमने टनल में हम बनाया है। पहले मैं मरी ही करता था, गुलडन्ना के साथ एक फार्म रखा था, जी जी, 10-12 साल ये वहाँ में मैंने किया। अच्छा। उसके बाद अब हमने यहाँ एक टनल बनाया, उसके अंदर एक छोटा और टनल बनाया है। उसमें हम स्टील की चादरें जब दिन को धूप होती है या मई में पनीरी डाल देते हैं। अब मई के बाद आगे जून का महीना बहुत धूप वाला, बिल्कुल, फिर आगे जुलाई में बड़ी गर्मी होती है, उसमें बारिशें भी होती हैं, तो बारिशों से और धूप से बचाने के लिए हमने स्टील की चादरें रखी हैं। उसके ऊपर एक हम तकरीबन 4-5 फीट उसके ऊपर एक छत डाल देते हैं। वो हम गर्मी में ऐसा करते हैं कि जब धूप होती है तो उसके ऊपर रहने देते हैं, रात को अगर ठंड हो जाए फिर हम उसको हटा देते हैं। बिल्कुल, इस तरह ये 1.5-2 महीने में हम पनीरी तैयार कर लेते हैं। ये बड़ी मेहनत का काम है, ये इतना कोई आसान नहीं है, बिल्कुल है मेहनत का काम, लेकिन अल्लाह की फजल से यहाँ हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह सर। तो सर इसकी जो प्राइस है जो हम लगाते हैं, मतलब लगाने के जो हमारे चार्जेस लगते हैं, ताकि हमारे बाकी किसान भाइयों के लिहाज से भी और जो लोग घरों में भी लगाना चाहते हैं, इसके लगाने के अखराजात में और उसके बाद जब इसकी कीमत आती है जो हम फ़रोख्त करते हैं, तो उनमें कोई फ़र्क है कि आम जो सब्जियां लगाते हैं उसके निस्बत इसको ज़्यादा खर्चा चाहिए या जो बाद में कीमत मिलती है वो मुनाफा ज़्यादा है? वो इस तरह है जी कि इसके बीज महंगे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद लगाने का जो है, कुछ लगाने में सेम है पोजीशन, कुछ सब्जियों की जो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर आप अगर ब्रोकली लगाते हैं और गोभी लगाते हैं या बंद गोभी लगाते हैं, तो वो तकरीबन जो है वो खर्चा उसका लगाने का एक जैसा ही है। बिल्कुल, गोडी भी उतनी करनी, पानी भी उतनी आपने देना है। लेकिन जब आप पनीरी की तरफ आएँ, उसका बीज की कीमत है तो उसमें फ़र्क है। अच्छा, ब्रोकली का बीज जो है ये तकरीबन 600 रुपये का 10 ग्राम मिलता है। बिल्कुल, तो ये बीज बड़ा महंगा है। बिल्कुल, अब जो गोभी का बीज है बंद उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता है। बिल्कुल, लेकिन अब जो ज़माना आ गया, जदीद ज़माना आ गया,
اس میں مین جو مسئلہ ہے وہ تمام زیادہ بیج ہائیبریڈ ہو گئے. بالکل سر. ہائیبریڈ بیج میں ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی گرمی سردی برداشت کر لیتا ہے. بالکل سر. اب جو دوسرا بیج ہے وہ چیز برداشت نہیں کرتا, گرمی اور پڑتی ہے وہ اس کو ڈیمیج ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس طرح اس میں فرق ضرور ہے. یہ اس کے بیج مہنگے ہیں, اس کے بعد یہ سیلری لگانی مشکل ہے, ذرا یہ مہنگی پڑتی ہے, لیگ مہنگی پڑتی ہے. لیکن جہاں پر آگے جا کے اس کا آپ ڈفرینس نکالیں قیمت کا تو بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو گوبھی تھی شروع میں 50-60 روپے کلو بکتی تھی, بعد میں جب تھوڑی سیزن میں زیادہ گوبھی آ گئی تو وہ 20-25 روپے کلو ہو گئی تھی. بالکل سر. لیکن بروکلی کا جو صاحب ہے یہ بکتی ہے 300 سے لے کے پھر آ کے 180 سے نیچے نہیں آئی ہے, اس کا یہ ریٹ رہا ہے. اب یہ سیلری ہے اس کا پودے کے حساب سے بکتی ہے. کراچی بھی ہماری یہاں سے جاتی ہے, لاہور بھی جاتی ہے. ہماری کہاں سے سب بہت سیلری ہوئی ہے, بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں اور سیلری, اور زمین ہماری بہت زور والی ہے. ہم کھاد وغیرہ ڈالتے نہیں, ہم صرف یہ جو گوبر ہے بھینسوں کا یہ ڈالتے ہیں. اچھا, مطلب کھاد بھی آپ زیادہ نہیں دے رہے؟ کھاد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہماری زمین میں اتنی کھاد ہے کہ جو یوریا وغیرہ اس کی ہمیں ضرورت پڑتی نہیں ہے. نہ ہم ڈالتے ہیں. جو کسان بھائی یا جو گھروں میں لگا رہے ہیں جن کی زمین انہیں نہیں پتا کہ کیسی ہے, تو کس طرح کی زمین میں یہ آسانی سے نکل سکتی ہے؟ زمین میں جی گھروں میں بھی اور جو عام زمین ہے اس میں آپ کو موٹی سی 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. بالکل سر. اگر کوئی بندہ کہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں, تو دیکھ کے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ زمین میں ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس میں جو زمین کی مٹی ہے اس میں جو ریت کا پرسنٹیج ہے وہ 40% سے آگے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ایک تو وہ اس سے نیچے ہو تو وہ زمین ٹھیک ہے. اس کے بعد زمین کے کلر ہوتے ہیں, ایک وائٹ زمین ہوتی ہے, ایک بلیک ہوتی ہے, ایک درمیانی کلر کی ہوتی ہے, ایک سرخ ہوتی ہے. بالکل سر. سرخ زمین میں یہ تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے, اس میں فصل صحیح طرح نہیں ہوتی. باقی جو زمینیں ہیں وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, آپ کھاد ڈالیں گے تو اس میں وہ صحیح ہو جائے گی. بالکل. مطلب کہ ناظرین, جو ہماری عام جنہیں ہم نمکیات والی زمین کہتے ہیں یا ریتلی زمین ہے, تو جن لوگوں کی زمین زیادہ ریتلی ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. لیکن جو عام ریتلی زمینیں ہیں جو 30% یا 40% ریتلی زمین ہے وہ بآسانی ان ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ اپنے پاس لگا سکتے ہیں, ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ زمین کی تیاری جو ہے ان سبزیوں کی وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, جتنا بھی زراعت ہے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ زمین کی تیاری ہے. بالکل سر. زمین اچھی تیار ہوگی تو فصل اچھی ہوگی. اگر زمین ہی بنیاد ہے یہ, جی سر, تو سب سے پہلے زمین لیول ہونی چاہیے. ٹھیک. اس میں ہل شل جو آپ کھدائی کرتے ہیں, چھوٹی زمین ہے کچن گارڈن تو کھدائی اچھی طرح سے کریں. بالکل سر. اس میں کھاد پوری ڈالیں. بالکل سر. کھاد پوری ڈالیں لیول. اس کے بعد پانی کا بندوبست ہے آپ کے پاس. اگر جتنا لیول آپ جتنا رقبہ ہے آپ کے پاس, مثلا 1 کنال ہے, 10 کنال ہے, 1 مرلہ ہے, 2 مرلے ہے, جتنی زمین ہے اس حساب سے آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے. کیونکہ ویجیٹیبل جو ہے یہ مین چیز اس کی یہ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی, تو پانی ہونا چاہیے اس کے. بالکل سر. تو وہ آپ لیول, اس کا لیول کا خاص کر کے بالکل لیول میں ہونا چاہیے. کچھ یہ جو پنیریاں ہیں یہ آپ لیول میں اگر تفصیل آپ پوچھیں گے تو اس میں وٹے بنا کے اس کو تھوڑا اونچی جگہ لگائیں تو وہ اس سے بہتر ہے, اچھی سبزی ہوتی ہے. جب آپ گوڈی کریں اس کے ساتھ مٹی لگائیں جڑوں کے ساتھ, تاکہ جڑیں مضبوط ہوں اور پودا جو وہ زیادہ پھیلے. بالکل سر. بالکل سر. جی تو سر آپ ہماری ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اس کو کیڑوں کا اٹیک جو ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے, اور کیڑوں کے اٹیک کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ کیڑوں کا جو اٹیک ہے جی اسلام میں, کیونکہ ہوا میں کافی نمی ہوتی ہے, یہاں کیڑے ہیں. لیکن اس میں مثلا یہ سیلری کی ہے, اس کو کیڑا شیڑا کچھ نہیں لگتا, اس کو ضرورت نہیں, نہ سپرے کی ضرورت ہے نہ اس کو کیڑا لگتا ہے. اس کے بعد لیک کو بھی کیڑا نہیں لگتا. بروکلی کو, سلاد کو تھوڑا لگتا ہے, بروکلی کو کیڑا زیادہ لگتا ہے, کیونکہ اس کے پتے جو ہیں وہ بڑے اس کے لیے فیوریٹ ہے کھانے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں زیادہ کیڑے کی جو مقدار ہے ہم نے وہ دیکھی ہے, وہ کیڑا ایک پودے کو سارے کیڑے لگ جاتے ہیں. بالکل سر. وہ جو سارے جب ایک لگتے ہیں تو پھر ہم اس کو یا تو سپرے کر دیں, اسی پودے کو کریں, باقی سپرے آپ کریں گے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں کیڑا اس کے بعد باقی پودوں کو آپ نے سپرے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ, اس پودے کو نکال کے تو بالکل اس میں بند کر کے کسی پولیتھین میں اس کو زمین میں دبا دیں یا پانی میں پھینک دیں, تاکہ وہ کیڑا بالکل ختم ہو جائے. جی تو ناظرین, یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمیں اس پہ کیڑوں کا اٹیک کم ہے ایز کمپیئر جو ہماری عام سبزیاں ہیں, ہم کہتے ہیں اس میں کیڑوں کا اٹیک زیادہ ہے. جیسے انہوں نے سر نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جن میں کیڑوں کا اٹیک نہ ہونے کے برابر ہے, اور اگر کسی میں ہے تو اس کا سولوشن بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا. تو اس لحاظ سے یہ بھی آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو ان سبزیوں میں کیڑوں کا اٹیک بھی زیادہ نہیں ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا اس کو لگانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں اور کس موسم میں یہ لگایا جاتا ہے؟ جی اس میں جی جو یہ اس کا سیزن ہے وہ ان میں جیسے آپ کو بتایا ہے, یہ اسی پنیری جو ہم ڈالتے ہیں وہ مئی کے درمیان میں ڈالتے ہیں, 15 مئی کو آپ سمجھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. پنیری ہم ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ہم نے بچانا ہے. پنیری کو جب زیادہ دھوپ پڑے اس کے اوپر شیڈ دینا ہے,
ٹھیک جب زیادہ بارش ہو پھر بھی تھوڑا اس کو بچانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے رات کو اس کو کھلا چھوڑنا ہے تاکہ جو اس کی گروتھ ہے تیزی سے بڑھے۔ بالکل سر ٹھیک۔ اب ہم نے اس کی پنیری جو یہ تقریباً جو سیلری کی پنیری ہے، یہ پودا 3 انچ 4 انچ جب اونچا ہو جائے تو اس کو پھر ہم نے نکال کے 1-1 فٹ کے فاصلے پر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اور جو بروکلی ہے اس کا فاصلہ ہم نے رکھنا ہے تقریباً 1.5 فٹ سے 1.25 فٹ، بالکل ٹھیک ہے سر، کیونکہ اس کو پودا بڑا ہوتا ہے۔ بالکل سر بالکل۔ اسی طرح پارسلے ہے، جی پارسلے کو آپ تھوڑا سا چھٹا بھی لگا سکتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا وہ براڈ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو سیلڈ ہے یہ ہائی سپیڈ لائٹ، اس کو آپ پنیری ڈال کے اس کا تقریباً آپ نے 1 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے پودے سے پودے کا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو کھاد آپ نے ڈالی، کوشش آپ یہ کریں کہ جو قدرتی کھاد ہے، یہ گوبر کی کھاد ہے، یہ استعمال کریں۔ اس میں تو کیڑا کم آئے گا آپ کا، بالکل۔ دوسری سبزی کی اتنی اچھی صحت ہوگی، گرمی سردی کو وہ برداشت کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب گوبر کی کھاد اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہم اب آپ نے بتایا ہے سیزن، جی جی، تو سیزن اس کا دوسری جو سبزی ہے جس میں سے بروکلی ہے، بروکلی کی آپ نے جو پنیر ڈالنی ہے نا، یہ آپ نے ڈالنی ہے اگست کی پہلے ہفتے میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے نہیں ڈالنی ہے کیونکہ اس کی گروتھ تیز ہے اور جلدی بڑی ہو جائے۔ اس کی سیلڈ کی جو پنیری ہے وہ آپ نے 10 اگست کے بعد ڈالنی ہے، ٹھیک 10 سے 15 کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی جو پارسلی ہے اس کو وہ بھی اسی طرح اسی دوران آپ لگا سکتے ہیں، اگست کے تھوڑا سا پہلے ہفتے میں بھی لگا سکتے ہیں، دوسرے میں بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب سر جیسے گھروں میں جو لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں ان کے لیے بھی اگر وہ گملوں میں یا پولیتھین بیگز میں لگا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اسی ٹائم پہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ کو اس میں خاص خیال رکھنا پڑے گا، جو گھروں میں لگا رہے ہیں، جس جگہ وہ گملے رکھے ہوئے ہیں، جس جگہ وہ سبزی لگا رہے ہیں، اس میں دھوپ آنی چاہیے۔ ٹھیک، جس جگہ بالکل چھاؤں ہے، بالکل وہاں دھوپ نہیں لگتی تو وہاں یہ سبزی ذرا مشکل سے ہوگی، مطلب سایہ دار جگہ پہ نہ ہو، دھوپ میں کیڑا بھی زیادہ ہوگا اور وہ خطرناک جگہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین جیسے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کر سکیں، اور آپ کو سر نے جیسے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا کہ جو بھی آپ انگلش ویجیٹیبل لگانا چاہتے ہیں، کون سی سبزی آپ کس وقت لگا سکتے ہیں، گھروں میں رہنے والے لوگ کیسے لگا سکتے ہیں، اس میں فرٹیلائزر یا کھادیں کون کون سی چاہیے۔ اس میں سب سے مزے کی چیز جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کیمیکل کا استعمال کم سے کم ہے۔ فرٹیلائزر جو ہم کھادیں دے رہے ہیں وہ بھی کیمیکل کھادیں نہیں ہیں، ہماری عام قدرتی کھادیں ہیں۔ وہ جس طرح آپ کو سر نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں تو یہ قدرتی کھادوں کا استعمال کریں، کیڑوں کا اٹیک بھی کم ہے، تو یہ سبزیاں آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھی اس لیے کہ آپ کا اس میں کیمیکل بھی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، اور سب سے اچھا یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر آپ گھروں میں کچن گارڈننگ کے طور پہ یا گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ لگا سکتے ہیں گھروں میں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جسے ہم آرگینک ویجیٹیبل جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس میں کیمیکل کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے جو آج کے پروگریسو فارمر تھے ان کی باتوں سے آپ نے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور آپ ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ ہماری اسی سے متعلق یا اور جو نئی جدید زراعت کی جدید معلومات ہیں اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور زراعت سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ہماری ہیلپ لائن سروس کے کال نمبر پہ 0303030000 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔